السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز دوستو، آج 15 فروری 2022 بروز منگل ہے۔ میں یہاں باب الاسلام صوبہ سندھ کے ضلع ٹنڈو اللہ یار میں، تحصیل جھنڈو مری میں، علاقہ ٹنڈو سمرو میں، جامع مسجد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آپ کی خدمت میں چند ضروری معروضات پیش کر رہا ہوں۔ میرے یہاں آنے کا سبب میرے محترم مخدوم مکرم حضرت بھائی رفیق سمرو دامت برکاتہم، حضرت مولانا افتخار دامت برکاتہم، اور بھائی محمد احمد دامت برکاتہم۔ اللہ ان تینوں کی عمروں میں برکات عطا فرمائے، اللہ ان کے سلوک کو قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ ان کی فیض سے آپ لوگوں کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سبب بنے ہیں، مولانا افتخار صاحب اور بھائی رفیق صاحب سے تو میری اتنی زیادہ پرانی کوئی یادداشت کا تعلق نہیں ہے، اگرچہ ابھی نیا ہے لیکن مضبوط ہے الحمدللہ۔ بھائی محمد احمد تو میرے بہت پرانے تعلق میں ہیں۔ اللہ جانتا ہے، سندھ میں شاید میں نے اپنی موبائل کے اندر پہلا نمبر میں محمد احمد کا سیو کیا تھا۔ یہ میرے ہاں مسجد کریمیہ میں تشریف لائے تھے دعوت التبلیغ کے سلسلے میں، اور اس وقت دعوت دے گئے تھے۔ 1 دہائی پہلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی 10 سال ہو گئے ہوں، شاید 10 سے بھی شاید زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ میں آج کل کے معاملات کو نکالتے آج آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ اور پھر جب آج آنا تھا، یہ بھی بھائی رفیق اس معاملے کا سبب بنے، ہم نے 15 تاریخ طے کی۔ کل اچانک ایک معاملہ ہوا، میں کل گھوٹکی آیا، کل گھوٹکی میں میرا بیان تھا، میں وہاں سے اذان مغرب کے لگ بھگ فارغ ہوا۔ اس کے بعد عشاء تک ہم وہیں رہے۔ جب ہم سکھر پہنچے تو روڈ بلاک تھا، اور روڈ ایسا بلاک تھا کہ میں نے وہیں سے واپسی کا فیصلہ کیا، اور میں سکھر سے رات 8 بجے نکلا ہوں، اور میں لاہور پہنچا صبح کی نماز سے تھوڑا پہلے۔ صبح کی نماز کے بعد میں نے لاہور سے فلائٹ لی، اور فلائٹ لے کر میں کراچی آیا۔ کراچی ایئرپورٹ سے مولانا افتخار صاحب نے مجھے وصول کیا، اور میں آج آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرا اللہ جانتا ہے، آپ حضرات سے مل کر اور آپ حضرات کی محبتیں دیکھ کر میرے آپ کو چہرے پہ تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہوگی، یقین مانے۔ حالانکہ میں پچھلے 48 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں،
शायद 1.5 से 2 घंटा कुल मिलाकर नींद है। मैं अभी तक मुसलसल जाग रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का करम है। बस दुआ ये है कि अल्लाह इस जवानी को दीन की खातिर हमारी कुर्बानी बना दे और अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, हम जिस उन्वान पे जमा हैं वो उन्वान मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। और मेरे दोस्तों, ये साउंड वाले दोस्त हैं भाई, इसकी इको बंद करके एक आवाज़ कर दे, ये डबलिंग भी ना हो, इको भी ना हो, बिल्कुल सादा हो। तवज्जो रखें, अब बात समझ आ रही है ना। और वो इको थी ना, तो इको होती है ना तो मौलवी और स्पीकर आपस में लड़ते रहते हैं। हम पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत के प्रोग्राम में हैं। एक रसूलुल्लाह की सूरत है, एक रसूलुल्लाह की सीरत है। सूरत कहते हैं रसूलुल्लाह के जिस्म अक़दस की हैत और कैफियत को, सीरत कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को। हमारे पाक पैगंबर जैसी सूरत भी किसी की नहीं है और हमारे पाक पैगंबर जैसी सीरत भी किसी की नहीं है। आजकल लोग सीरतुन नबी उन्वान देकर सूरतुन नबी सुनाते हैं कि मेरे नबी का चेहरा ऐसा था, मेरे नबी का नाक मुबारक ऐसा था, होंठ ऐसे थे, मेरे नबी के रुखसार ऐसे थे, मेरे नबी चलते ऐसे थे, बैठते ऐसे थे, मेरे नबी के हाथ ऐसे थे, मेरे नबी के बाल ऐसे थे। ये सूरत है। आप और हम सूरत पे जितना अमल करना चाहें तो एक हद तक जाएंगे, आगे नहीं जा सकते। हमारी नाक अल्लाह ने बनाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हम बनाना चाहें भी ना बन सके। हमारे कान अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं। हुजूर पाक के कैसे थे, हम इन्हें काट के तराश खराश के नहीं बना सकते। तो फिर हमें चाहिए हम सूरतुन नबी का एहतराम करते हुए सीरत पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि सीरत को हम अपना सकते हैं, रसूलुल्लाह की तालीमात को हम अपना सकते हैं, रिसालत माब अलैहिस्सलाम के अहकामात को हम अपना सकते हैं, रिसालत माब अलैहिस्सलाम के अहादीस के ऊपर जो अमाल तेरे और मेरे लिए मौजूद है, हम उनको ऊपर अमल कर लें तो हमारी दुनिया भी बेहतर है और हमारी आखिरत भी बेहतर है। मेरे दोस्तों, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे बहुत ज़्यादा है। इस हद तक रुतबा और मर्तबा है कि हुजूर पाक को रब ने इमामुल अंबिया बनाया। इमामुल अंबिया का माना हुजूर पाक ने सिर्फ उम्मत की इमामत नहीं की, बल्कि उम्मत के अंबिया भी हमारे नबी के मुक्तदी हैं। और आप जानते हैं, मैं मेहराब में बैठा हूँ, जामे मस्जिद फारूक आज़म के मेहराब में हूँ। मेहराब में इमाम ठहरता है और इमाम उस जगह ठहरता है न इमाम के आगे कोई होता है न इमाम के बराबर कोई होता। इमाम बिल्कुल मुकद्दम ठहरता है, न उसके आगे तो आगे, उसके बराबर भी कोई नहीं है। तो आपके और मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया है। इससे पता चला मेरे नबी को रब ने अंबिया में वो रुतबा दिया है कि बाकी अंबियाए कराम हुजूर के आगे तो आगे, बराबर भी कोई नहीं। आपके ज़हन में सवाल आएगा, अगर यही बात है तो हमें एक बात समझा दे। अजी पूछ लें। सवाल ये है कि पिछले अंबिया से जो पीछे ठहरे हुए हैं मुक्तदी बन के, हुजूर का रुतबा बढ़ के है। तो हमारा सवाल है, इस्माईल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक के मुक्तदी हैं, उनका रुतबा बकौल तुम मुसलमानों के इमामुल अंबिया से कम है। तो जो छोटा नबी हो और जो बड़ा नबी हो उसमें फर्क होता है। यहां फर्क नजर नहीं आता। भाई कैसे नहीं नजर आता? कब मेराज की रात जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के आरिश पर जाने लगे तो फरिश्तों ने चौथी मर्तबा शक के सदर फरमाया, सीना मुबारक खोला, दिल अक़दस को निकाला, कल्ब अतहर को आब जमजम से धोया। सवाल ये है कि आब जमजम हजरत इस्माइल की एड़ी लगने की वजह से, पांव लगने की वजह से अल्लाह ने जारी कर दिया था। और हुजूर पाक का दिल तो बड़ा मुक़द्दस है, तो बड़े नबी का दिल छोटे नबी के पांव वाला पानी बड़े नबी के दिल पे लगे तो पता चला रुतबा तो हजरत इस्माइल का बड़ा है।
کیونکہ ان کے پاؤں کا پانی حضور کے سینے پہ لگ رہا ہے۔ اور اگر یہ مان لیں کہ حضور امام الانبیاء ہے، رتبہ سب سے زیادہ حضور کا ہے، تو پھر حضور کے پاؤں کا پانی حضرت اسماعیل کے دل پہ لگتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سوال تو اٹھتا ہے بھائی وجہ کیا ہے؟ سنیں میں آپ کو جواب عرض کر رہا ہوں۔ جب اس طرح کے کوئی سوالات سامنے آئیں سیرت النبی کے بارے میں، کردار مصطفیٰ کے بارے میں، کریکٹر مجتبیٰ کے بارے میں، آپ کے سامنے کوئی اس طرح ابھرتا ہوا سوال آئے تو سوال کے دونوں پہلو دیکھنے چاہیے، پھر جا کر بات بنتی ہے۔ ہم نے کہا آپ نے سوال کیا کہ چھوٹے نبی کے پاؤں کا پانی بڑے نبی کے دل پہ لگا، پتہ چلا اسماعیل علیہ السلام کا رتبہ بڑھا ہوا ہے۔ آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، آپ نے تصویر کا دوسرا رخ دیکھا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتے۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی میں سوال کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کے کون لگتے ہیں رشتے میں؟ رشتے میں حضرت اسماعیل کون ہے؟ تو یہ بات طے ہے کہ حضرت ابراہیم حضور پاک کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند ہیں، ایک کا نام حضرت اسحاق ہے، ایک کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت اسحاق کی نسل سے 70,000 انبیاء بنی اسرائیل آئے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اور رسول اللہ کے یہ 23ویں 21ویں سے لے کر 23ویں دادا بنتے ہیں حضرت اسماعیل۔ یہ جو شجرہ معد بن عدنان تک پڑھا جاتا ہے حضور پاک کا، تو یہ اتنے ہی بنتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فار بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظہر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ معد بن عدنان یہ اسماعیل علیہ السلام کا پوتا ہے، تو یہ 21 اور 2 23 بنتے ہیں، تو 23ویں دادا ہیں حضرت اسماعیل، تو حضور پاک کے گویا کے والد لگے۔ تو میں نے کہا اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھو تو حضرت اسماعیل حضور پاک کے مقتدی ہونے کے ساتھ ساتھ والد بھی تو ہیں نا، والد بھی تو ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، مسجد جامع مسجد فاروق اعظم میں باپ اور بیٹا دونوں اکٹھے نماز پہ آئے، بیٹا عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مجود بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، مفتی بھی ہے۔ نماز پڑھانے کا وقت آئے گا تو یہ بیٹا پڑھائے گا یا باپ پڑھائے گا؟ بیٹا پڑھائے گا، اتنی بڑی فضیلتوں والا ہے۔ تو بیٹا آگے ہوا، نماز پڑھا دی، دونوں گھر چلے گئے۔ اب پاؤں دبانے کی ضرورت آئی، اب باپ دبائے گا یا بیٹا؟ اب بیٹا۔ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ بیٹے کا رتبہ تو بڑا تھا، یہ امام بنا ہے، یہ باپ کے پاؤں کیوں دبائے؟ باپ کو چاہیے بیٹے کے پاؤں دبائے۔ آپ کہیں گے نہیں، باپ باپ ہوتا ہے، والد والد ہوتا ہے، اولاد اولاد ہے۔ اگرچہ رتبہ امامت میں اولاد بڑھ گئی ہے، لیکن بیٹا تو باپ کا ہے نا، لہذا بیٹا دبائے گا پاؤں۔ میں نے کہا اسی طرح حضرت اسماعیل اور حضور پاک میں بھی 2 رشتے ہیں، ایک رشتہ ہے حضور امام ہے، حضرت اسماعیل مقتدی ہیں، ایک رشتہ ہے حضرت اسماعیل والد ہیں، حضور پاک اولاد ہیں۔ اگر رشتہ دیکھے اولاد اور والد والا تو حضرت اسماعیل بڑے ہیں، حضور پاک کے درجے سے حضرت اسماعیل کا درجہ بڑا ہے کہ وہ والد ہیں، اور والد کے پاؤں کا پانی بیٹے کے سینے پہ لگے تو کوئی برا پن نہیں ہے۔ اور اگر رشتے نبوت دیکھیں، رشتے رسالت دیکھیں، رشتے امامت دیکھیں تو حضور امام ہے، حضرت اسماعیل مقتدی ہیں، اور امام وہ ہے، اس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں۔ یہ میں نے کیوں سمجھایا؟ صرف اس وجہ سے کہ میرے نبی کی سیرت ام السیر ہے، میرے نبی کا کردار کرداروں کی بنیاد ہے، میرے نبی کا مقام مقاموں سے بڑھ کے ہے، میرے نبی کا رتبہ تمام رتبات و درجات و مرتبات سے اولا اعلیٰ اشرف اکرم ہے، اور سب سے زیادہ رتبہ میرے پاک پیغمبر کا ہے۔ اب جب اتنا بڑا رتبہ لے کر حضور آئے ہیں، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ لے کر آئے ہیں، تو ہمیں ان کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ میرے نبی نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ہم اس کو اپنائیں گے، بات بنے گی، دنیا بھی بنے گی،
آخرت بھی بنے گی۔ اور اگر ہم پاک پیغمبر کی تعلیمات کو نہیں اپناتے، رسول اللہ کے فرامین کو نہیں اپناتے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھنے کے باوجود بھی ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ ممکن تب ہے جب ہم رسالت مآب علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیں۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ حضور پاک کی تعلیمات دو طرح کی ہے، یا اوامر ہے یا نواہی ہے۔ اوامر کا معنی حضور کے احکامات مانو، نواہی کا معنی جن سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے منع ہو۔ سورت نمبر 59 سورت حشر، آیت نمبر 7، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 1، رب کائنات فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ کہے لوگو اپنے رب کا اعلان سن لو، تمہیں نبی جو حکم کرے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یہی تمہارے لیے دین ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر کے رتبے اور قول کا مرتبہ اتنا ہے۔ آؤ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان، اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اوامر میں توحید کا حکم دیا، رسالت کے ماننے کا حکم دیا، عقائد سکھائے، مسائل سکھائے، فضائل سکھائے، دلائل سکھائے، ہمیں سچ بولنا سکھایا، ہمیں رسالت مآب نے اسلام ماننا سکھایا، ایمان کی محنت سکھائی، دعوت سکھائی، آگے مسئلہ بتانا، سنانا، سمجھانا سکھایا، پڑوسی کے ساتھ اچھائی سکھائی، غریب پروری سکھائی، والدین کی عزت سکھائی، ماں باپ کا کہنا ماننا سکھایا، بیوی کا خیال کرنا، اس کے حقوق ادا کرنا سکھائے، ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے اولاد کو حق دینا سکھایا، ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے صحیح تجارت کرنا سکھائی، ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اوامر میں ہمیں سکھائیں، اور نواہی جس سے منع کیا۔ میرے پاک پیغمبر نے شرک سے منع کیا، اپنی نافرمانی سے منع کیا، اللہ کے گناہ کرنے سے منع کیا، بتوں کی پرستش سے منع کیا، غیر اللہ کی قسم سے منع کیا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریزوں سے منع کیا، حرام کھانے سے منع کیا، حرام بولنے سے منع کیا، حرام سوچنے سے منع کیا، حرام دیکھنے سے منع کیا، حرام سننے سے منع کیا، حرام کے معاملات میں جانے سے منع کیا، جھوٹ سے ہمیں بچایا، زنا سے ہمیں بچایا، بد نظری سے ہمیں بچایا، دوسرے کے مال ہتھیانے سے ہمیں بچایا، چوری سے ہمیں بچایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتان سے بچایا، غیبت سے بچایا، پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے کسی کا حق ہتھیا لے کر اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جانے سے منع فرمایا۔ اب آپ کے اور میرے لیے یہ تعلیمات ہیں، ہم نے پیغمبر کے کہنے کے مطابق عمل کرنا ہے، تیری اور میری زندگی کامیاب بن جائے گی۔ ہم نے پیغمبر کی تعلیمات میں نواہی جن سے حضور نے روکا، ہم نے رکنا ہے، ہماری دنیا آخرت بہتر بن جائے گی۔ میرے دوستو، خالی زبان سے عشق کا دعویٰ، عمل میں کچھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دو باتیں کر رہا ہوں، دو باتیں، ایک ابو لہب ہے، ایک ابو بکر ہے۔ حضور دنیا میں آئے ہیں، دونوں کو آنے کی خوشی ہے۔ ابو لہب نے باندھی آزاد کر دی ہے، ابو بکر نے مال حضور پر لوٹا دیا ہے۔ اب دو باتیں ہیں، ایک نے صرف خوشی کی، حضور کے آنے والی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، اور ابو بکر کو خوشی ہوئی آقا آئے لیکن تعلیمات کو اپنا لیا۔ ابو لہب پوری سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ فرمایا ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب تباہ و برباد ہو گیا، جو کمایا، جو بینک بیلنس رکھے، جو کمیٹیز ڈالی، جو اپنے پاس خزانہ رکھا، جو مال و دولت و ثروت رکھی، سب کا سب ناکام، خسران، نامراد، برباد، ستیہ ناس ہو گیا، نہ خود بچا نہ اس کا مال بچا۔ آؤ ابو بکر، قرآن کہتا ہے سورۃ اللیل، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی
वलसौफ यरज़ा। अबू बकर ये भी आया, जान पेश की तो माल भी हुजूर पे पेश किया, और इतने इखलास से पैगंबर की तालीमात को अपनाकर हुजूर पे माल लगाया कि ये इसलिए नहीं लगाता कि मेरी जय जयकार हो जाए, मेरी वाह वाह हो जाए, लोग मुझे सलाम करने लगे, अबू बकर वाह कमाल कर देते हैं, तुमने कमाल कर दिया, हुजूर पे माल लौटाया। यूं नहीं, क्यों? फरमाया इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, इसे अल्लाह की रजा चाहिए, इसे अल्लाह की खुशनुदी चाहिए, इसे अल्लाह की खुशनुदी का हुसूल चाहिए। वाला सौफ यरज़ा, और मैं रब ऐलान कर रहा हूं ये कयामत में आएगा, मैं इससे राजी हो चुका हूं। अबू लहब का एक किरदार है, अबू बकर का एक किरदार है। अब आपने और मैंने इस जिंदगी में फैसला करना है हमारे लिए अबू बकर का किरदार कितना है और अबू लहब का किरदार कैसा है। मेरे दोस्तों, नाराज ना हो, नाराज ना होना। आज हम मिन हैसुल कौम अबू लहब के किरदार को अपनाए हुए हैं। हमारी खुशी हो, हमारी गमी हो, हमारी शादी हो, हमारे ब्याह हो, हमारी तिजारत हो, हमारी मामलात हो, हमारा उठना बैठना हो, हमारे पड़ोसी के मामले हो, बहन के हुकूक हो, माँ बाप की इज्जत हो, बीवी के हुकूक हो, औलाद की बात हो या सच बोलना हो, हम अबू लहब के किरदार को अपनाए हुए हैं। उसने तालीमात ठुकराई हैं। आज मैं सच बोलने से पहले भी झूठ बोलूं, फायदा? सच बोलने से पहले भी झूठ बोलूं, क्या फायदा? हम मुआशरे में सच्चे क्यों नहीं बनते? ये अदालतों में, अदालतों के इहातों में आपको झूठे गवाह मिल जाएंगे जो कहेंगे हमें पैसे दो, हम तेरे हक में झूठी गवाही देते हैं। वो बंदे मिल जाएंगे जो अपनी शरई शहादत और वोट को पैसा लेकर बेच देगा। वो बंदे मिल जाएंगे जो दूसरे के ऊपर झूठी गवाही पैसे की बुनियाद पे देंगे। बाबा ये कोई गैर मुल्क से नहीं आए, ये हमारे मुआशरे के लोग हैं, हमारे वसेब के तबका है, हमारे बंदों में निकल के आए हैं। क्यों? ये कौन सा किरदार है? ये अबू लहब का किरदार अपनाया हुआ। इसे नहीं पता? मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया शहादतुज़्ज़ूर, झूठी गवाही डायरेक्ट जहन्नम ले जाती है, डायरेक्ट दोज़खी बना देती है। इसने क्यों झूठी गवाही दी? तो ऐसी कई तरतीबें हैं। यही हमारे तिजारत के अंदर है, यही हमारे बाकी मामलात में। हम सच नहीं बोलते। भाई आज सच बोल लो, दुनिया का गुस्सा किसी का हो तो बर्दाश्त कर लो, आखिरत का दिन बहुत सख्त है। आखिरत में जो रब को जवाब देना होगा ना, आओ मैं आपके सामने सूरत हज पारा नंबर 17 सूरत हज आपके सामने पेश करता हूं और उसकी पहली आयत आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये सूरत नंबर 22 सूरत हज है। ये मैं सूरत हज की आयत आपके सामने पेश करता हूं कि हमारा किरदार अबू बकर वाला हो तो क्या होगा, अबू लहब वाला हो तो क्या होगा। रब फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल हज मदनिया, ये मदीना में उतरी है। ये वो सूरतुल हज है, 10 रकूओं पर मुश्तमिल है और 78 आयात हैं इसके। आओ मैं आपके सामने पहली 2 आयात रखता हूं, जरा सुनो। ये मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कोई डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, मैं कोई जंग अखबार के सफहात नहीं पढ़ रहा, मैं आपके सामने अखबार जहां नहीं पढ़ रहा, मैं वो किताब पेश कर रहा हूं जिस पर आपको और मेरा ईमान है, जिसकी जबरजेर अल्लाह की तरफ से हक है। रब फरमाते हैं या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तकू रब्बकुम, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डर जाओ। डर जाने का माना अपना किरदार ठीक कर लो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। क्यों? आज तुम जो करोगे बस बख्शे जाओगे, छूट तुम्हें मिल जाएगी? जी नहीं। फरमाया इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत के दिन का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज होगा। क्या होगा? क़यामत के दिन का जो हलावा आएगा, क्या होगा? वो ज़ल्ज़ला क्या है? आओ कुरान ने अगली आयत में उसका मंजर रखा है। फरमाया यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत। मुर्ज़िआ कहते हैं दूध पिलाने वाली मां, अम्मा अर्ज़अत उसका बच्चा, तज़हलु, तवज्जो रखना, ये मैं घड़ी उतार रहा हूं,
बल्कि मुझे रुमाल दिखाओ, ये रुमाल है, यहां है ये रुमाल, यूं फेंक दो, मुझे इसकी परवाह ही कोई नहीं। फरमाया यौम तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, क़यामत का मंजर देखकर, छोड़ दे मेरा रोज का काम है, क़यामत का मंजर देखकर, आखिरत के माहौल देखकर, दूध पिलाते वक्त मां आखिरत के माहौल को देखकर अपने बच्चे को यूं फेंक देगी जिसे दूध पिला रही हो, दूध पिला रही हो, यूं फेंक देगी। तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन, हर पिलाने वाली मां। अच्छा, वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और कयामत की कड़कड़ाहट, कयामत की सख्ती, अगर कोई खातून उम्मीद से होगी, प्रेग्नेंट होगी, हामिला होगी, बच्चे को अपने पेट में उठाए हुए होगी, तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, उस डर के मारे कि हाय क्या आ गया, इसका बच्चा इसके पेट से साकित हो जाएगा, गिर जाएगा। अच्छा, ये तो माओं का हाल है, बापों का हाल क्या होगा, मर्दों का हाल क्या होगा। मर्द का सीना बहुत बड़ा होता है, वो तो बड़े बड़े गमों को झीलने की सलाहियतें रखता है। इसका मसला फरमाया वतरन्नास सुकारा, ये यूं गिर पे पड़ते हो रहे होंगे जैसे ताजा नशा पी कर आ गया, पता ही कुछ नहीं होगा क्या होगा। वतरन्नास सुकारा, नशा आ गया, वमा हुम बिसुकारा, फरमाया महबूबम वो नशा नहीं होगा, ये जो रुल रहे होंगे ना ये नशा नहीं होगा। क्या होगा? रब ने खुद जवाब दिया, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, ये अल्लाह का सख्त अजाब इन पर शुरू हो चुका होगा। आप मुझे बताओ, ये यौम तरौनहा, कुरान करीम ने दिन की बात की है, ये कयामत का एक दिन, ये पूरी की बात नहीं कि वहां हालात क्या होंगे, ये सिर्फ दिन की बात बताई जा रही है कि दिन वो इतना सख्त होगा। ये एक दिन की बात है। और कयामत का पहला दिन क्या है, कयामत के पहले दिन के मामलात क्या है? आओ, ये सूरत नंबर 70 सूरत मारिज है, पारा नंबर 29 है, और सूरत मारिज की पहले रकू की आयत है। ये मैं आपके सामने आयत नंबर 4 पेश कर रहा हूं। रब ने फरमाया तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलै, फरिश्ते अल्लाह के अहकाम के पाबंद होकर अमल करेंगे। फी यौमिन, उस कयामत के दिन में, काना मिकदारुहु 50 अल्फ सना, वो एक दिन 50,000 साल के बराबर का दिन होगा। 50,000 साल, ये पहला दिन कयामत का। और उसके बाद वाले दिन का अल्फ सनत मिम्मा तउद्दून, कुरान कहता है फिर 1,000 साल के मुकाबले के दिन होंगे। भाई, अगर हमने दुनिया में अबू लहब के किरदार को अपनाया, अबू बकर के किरदार को ना अपनाया तो यही होगा। और अबू बकर ये किरदार, तालीमात पैगंबर को अपनाने वाला, रिसालत मात के फरामीन को सीने पे लगाने वाला, वो क्या होगा? सही बुखारी जल्द अव्वल किताबुल मनाकिब, बाप मनाकिब अबी बकर, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रैयान दरवाजा जन्नत का है, रोजेदारों को बुलाएगा। फला दरवाजा जन्नत का है, नमाजियों को बुलाएगा। फला दरवाजा जन्नत का है, इन अच्छे काम वालों को बुलाएगा। 8 जन्नत के दरवाजों के बुलाने का जिक्र किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हर अच्छी नेकी करने वाला अपने अपने दरवाजे से जन्नत जाएगा? फरमाया, जी हां। क्या सवाल किया यार अबू बकर ने। सिंध के मुसलमानों, आप इस किताबुल मनाकिब बुखारी जिल्द अव्वल की हदीस को देखो। हुज़ूर पाक से पूछा कि या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा भी होगा जन्नत के 8 दरवाजे पुकारे, हमसे आजा, हमसे आजा, हमसे आजा, हर दरवाजा उसे बुलाए, ऐसा कोई नेकोकार भी होगा? फरमाया रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अबू बकर, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, मैं मोहम्मद पर उम्मीद होकर कहता हूं, इस धरती पर कोई खुशकिस्मत होगा
جسے جنت کا ہر دروازہ طلب کرے گا وہ میرا ابو بکر ہوگا۔ یہ ابو لہب کا کردار، یہ ابو بکر کا کردار۔ اب بتاؤ تعلیمات کو ٹھکرانا ہے یا تعلیمات کو اپنانا ہے؟ ہم نے اپنانا، ہمیں تعلیمات پیغمبر اپنانی چاہیے۔ آج یہ جلسے، یہ بیٹھنے کا مقصد، یہ بلانے کی وجہ، یہ سیلیبریشن، یہ ایک مجمع اکٹھا کرنا، عشاء کی نماز کے بعد اب تم بستر کی آغوش میں نیند کے معاملات میں چلے جاتے، لیکن آپ جاگ رہے ہو۔ یہ علماء نے آپ کو زحمت دی ہے، کیوں؟ صرف ایک وجہ سے کہ جب ہم جلسے میں آئے تھے ہمارا ذہن اگر لادینی تھا، جانے کے بعد ہمارا ذہن دیندار بن جائے، بس ایک ہی وجہ۔ یہ تو ہے میرے پاک پیغمبر کی تعلیمات۔ اب تعلیمات کے کچھ وہ حصے جو عملی طور پر میرے پاک پیغمبر کو رب نے بطور اعزاز دیے ہیں، وہ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، ذرا اس کا ماحصل بھی سن لو۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ جن کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے رضی اللہ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو صرف مجھے ملی ہیں، باقی انبیاء کو نہیں ملی۔ فضلت علی الانبیاء بست، میں ان 6 چیزوں کے ساتھ پورے انبیاء میں ممتاز ہوں۔ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے کلمہ جامعہ۔ کلمہ کا معنی ایک حدیث ایک مسئلے کو حل کر دے، یہ باقی انبیاء کی صفت ہے۔ مسئلہ آیا حدیث آئی، مسئلہ آیا حدیث آئی۔ جوامع الکلم، حضور کی ایک حدیث امت کے کئی مسئلے حل کر دے۔ ایک حدیث میں وہ صلاحیت ہو، ایک حدیث میں وہ بلاغت ہو، ایک حدیث میں وہ اسپیس اور گنجائش اور فضیلت ہو، وہ صلاحیت ہو کہ حدیث ایک ہو، مسئلے کئی حل ہو جائیں۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلمات جامعہ ملے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ایک حدیث میں مسیرۃ شہر، فرمایا اس زمانے میں گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر ہوتے تھے، خچروں پر ہوتے تھے، دراز گوش پر ہوتے تھے، مختلف معاملات پر، تو 1 مہینہ تک جو وہ جانور سفر کر کے بندوں کو لے جاتا اسے مسیرۃ شہر کہتے تھے۔ جیسے بیت اللہ سے بیت المقدس، یہ مسیرۃ شہر شمار ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رب نے یہ مجھے فضیلت دی ہے کہ میرا دشمن 1 مہینہ مسافت مجھ سے دور ہوتا ہے، لیکن میرا رعب اس پر طاری ہوتا ہے، وہ وہیں بیٹھے کپ کپا رہا ہوتا ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ۔ نمبر 3، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، جہاد پہلی امتوں میں تھا، جب مال غنیمت آتا تو ان کے لیے حکم تھا چوک پہ رکھ دو، مجمع دیکھیں، اپنے بھی دیکھیں، پرائے بھی دیکھیں، مسلمان بھی دیکھیں، غیر مسلم بھی دیکھیں، دوست بھی دیکھیں، دشمن بھی دیکھیں۔ کیا دیکھیں؟ کہ اگر یہ جہاد اخلاص نیت کی بنیاد پہ ہوا ہے یا ریاکاری کی بنیاد پہ ہوا ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ مال غنیمت ایک چوک میں رکھ دو، رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، وہ مال غنیمت کو جلا کے بھسم کر دیتی، تو یہ اشارہ، نشانی ہوتی کہ یہ جہاد اللہ کے لیے ہوا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں ہوا۔ اور اگر اوپر سے آگ نہ آتی تو وہ مال غنیمت مقبول نہ ہوتا، کہا جاتا یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ ریاکاری والا مال ہے۔ یہ پچھلی امتوں کی ترتیب ہے، گویا 1,23,999 پیغمبر کا اصول ہے۔ میرے پاک پیغمبر احلت لی الغنائم، کہا میرے رب نے میرے اوپر یہ شفقت فرمائی کہ غنیمت کا مال میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، استعمال کر سکتے ہو۔ رزقی تحت رمحی، حدیث میں میرے ریزے کے نوک کے نیچے اللہ نے میرا رزق رکھ دیا۔ غنائم نمبر 3۔ نمبر 4، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ نمبر 4، جعلت لی الارض مسجدا،
پچھلی امتوں کی ترتیب اور میری امت کی ترتیب اور. پچھلی امت کے ہاں معاملہ یہ ہوتا، عبادت گاہ میں ہوتی، راستے میں نہیں ہو سکتی. تمہیں اپنے معبد خانے میں پہنچنا ہے تو عبادت کرو. فرمائے جی نہیں، جعلت لی الارض مسجدا، میری پوری امت پاک جگہ پہ ٹھہری ہو، عبادت کا وقت آ جائے اگر مسجد نہ آ سکے کسی وجہ سے تو پھر ادھر بھی نماز پڑھے تو اس کو اجازت ہو. اچھا، 4. 5ویں وَالطَّہُورَ، پوری زمین کو میرے لیے پاکیزہ بنا دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ جیسے ہم پانی سے وضو کرتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرو، تمہارا وضو ہو جائے گا. وَالطَّہُورَ. 5. 6. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. توجہ، پہلے انبیاء ایک بستی کے، ایک علاقے کے، ایک قوم کے، ایک قبیلے کے، ایک ملک کے، ایک شہر کے، ایک اقلیم کے ہوتے. میں ارسلت الی الخلق کافہ، میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کا نبی بنا کے بھیجا گیا. 6 چیزیں کیوں ملی؟ وجہ وختم بی النبیون، کہ میں صرف نبی نہیں ہوں، میں خاتم النبیین. یہ ضرورت ختم نبوت کی بنیاد پہ ہے. یہ ضرورت ختم نبوت کی بنیاد. عام طور پہ علماء وختم بی النبیین کو ختم بی النبیون کو چھٹی چیز گنتے ہیں، لیکن اگر وجہ دیکھی جائے تو ترجمہ یہ زیادہ بنتا ہے کہ یہ 6 چیزیں مجھے کیوں ملی. ختم بی النبیون، کہ یہ ضرورت آخری نبی کی ہے. ایک ضرورت ہوتی ہے نبی کی، ایک ضرورت ہوتی ہے خاتم النبیین کی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اس لیے مجھے یہ ضرورتیں ملی. اب ذرا سنو، یہ 6 ضرورتیں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا مقام ہے. وہ کیا ہے؟ اگر ان 6 پر میں تفصیلاً چلوں نا، اللہ جانتا ہے یہ رات کم ہے. اتنی تفصیلات ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے اس پر پوری کی پوری یوں ادا کی ہے. میں چاہوں گا کہ میں اس پہلی پر بات کروں جو آپ کے اور میرے لیے عملی پہلو نظر آتا ہے. اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے کلمات جامعہ دی ہے. کلمہ جامعہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اوتیت جوامع الکلم، یہ ختم نبوت کی ضرورت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ضرورت ہے؟ ایک حدیث کئی مسئلوں کو حل کر لے، کیا مطلب؟ سنو، اگر حضور پاک ہر مسئلے کے لیے ہر حدیث الگ الگ دیتے تو پھر کروڑوں اربوں مسئلے ہیں جو قیامت تک آنا ہے. عرب بھی کم ہے، عرب خرب بدم نیل ہاں مسائل ہیں جو مسائل قیامت تک آنے ہیں. ہر مسئلے پہ ہر حدیث، تو کہاں لکھتے ان حدیثوں کو؟ کہاں لکھتے؟ کتنے بڑے ایکڑ، کتنے بڑے ملکوں تک یہ تحریرات جمع ہوتی. کروڑوں خربوں اربوں مسئلے ہیں، ہر مسئلے پر ایک ایک حدیث ہے. جی نہیں، ہمارے پاک نبی کو اوتیت جوامع الکلم، کلمہ جامعہ دیا ہے. حدیث ایک ہوتی ہے، اس سے مسائل کئی حل ہو جاتے ہیں. اور یہ کون کرے گا؟ ایک حدیث سے کئی مسئلے حل کون کرے گا؟ تو کوئی چاہیے جو پیغمبر کی بات کو سمجھنے والا ہو اور آگے امت کو سمجھانے والا ہو. وہ کون ہے؟ تو میرے پاک نبی نے خود فرمایا، صحیح بخاری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ میری امت کے کچھ خوش قسمت افراد کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا یفقہہ فی الدین، اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے، وہ شریعت کا ماہر بن جاتا ہے. جو شریعت کا ماہر ہو جاتا ہے وہ شریعت سمجھا سکتا ہے. اچھا، اتنا بڑا رتبہ؟ فرمایا جی ہاں. یا رسول اللہ شیطان تو بڑا بے ایمان ہے، شیطان تو پہلے دن سے
मुसलमानों का दुश्मन है। फरमाया मैं इलाज दे रहा हूं। फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फि आबिद, कि तुम्हारे पास सिर्फ इबादत करने वाले हूं जो दीन न समझे, वो 1000 आबिद मिलके अकेला शैतान उन पर हावी हो जाएगा। लेकिन फकीह अकेला बैठा हो 1000 आबिद से बढ़ के शैतान को काबू कर लेगा। दीन की फकाहत ऐसी है, दीन में महारत ऐसी है, दीन का तजर्बा ऐसा है। हाँ, ये वो फकीह होगा जो बताएगा पैगंबर की इस हदीस से ये मसाइल हल हो गए। आप कहेंगे कैसे? आओ मैं मिसाल पेश करता हूं। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया कांदलवी रहमहुल्लाह अल-कंजुल मुतवारी सही बुखारी की शरह जो मेरे शेख ने लिखी है, और दुनिया में इस बंदे को पहला लक़ब शेखुल हदीस मिला है। मौलाना मोहम्मद जकरिया कांदलवी फरमाते हैं उख़िज़ा मिन्हु मिअत मसअलतन, फरमाया ऐसी ऐसी हदीसें हैं, हदीसें एक हैं, मसले कई 100 उधर से निकल जाते हैं। कोई सबूत? फरमाया आओ सही बुखारी जल्द अव्वल किताबुल अदब, पैगंबर करीम की एक हदीस लो, हदीस एक है, मसले कई हल कर देती है। कहा जी वो कैसे? का रिसालत मआब अलैहिस्सलाम को पता चला मेरा खादिम हजरत अनस, इसके छोटा भाई अपने पास एक परिंदा पकड़ के खेलता था और वो परिंदा फौत हो गया। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अपने खादिम के छोटे भाई हजरत अनस के छोटे भाई के पास उसके घर गए, उसकी दिलदारी के लिए, उससे प्यार मोहब्बत और शफकत भरी बातें करने के लिए। हुज़ूर पाक ने एक बात फरमाई, उस बच्चे को तसल्ली हो गई। वो क्या? आका इनामदार घर गए, उस बच्चे का नाम उबैदुल्लाह है। हुज़ूर पाक ने उसका नाम नहीं लिया, बल्कि उसे फरमाया या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, अबू उमैर तेरी बुलबुल कहाँ मरी, तेरी बुलबुल को क्या हुआ? उस बच्चे ने कुछ बात बताई, रिसालत माप ने दिलदारी फरमाई, प्यार मोहब्बत और मवद्दत और ताल्लुक और मसरत और यगानगत से, शफकत से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बच्चे का गम जाता रहा, कुछ टाइम बैठे, वापस तशरीफ लाए। शेखुल हदीस मौलाना जकरिया कांदलवी लिखते हैं, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी अल मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी रहमहुल्लाह फतुल बारी में कहते हैं उख़िज़ मिन्हु 60 मसअलतन, कहा फकीह आया, माहिर शरीयत आए, दीन के एक्सपर्ट आए, उन्होंने आकर इस हदीस से 60 मसले निकाले, और रब जज़ाए खैर दे हज़रत शेख को। कहा ऐसे ऐसे फकीह भी आए जो एक हदीस से 100 मसले निकाल गए। कहा जी वो कैसे? आओ हम मसले हल कर देते हैं। फकीह बताता है, माहिर शरीयत, एक्सपर्ट ऑफ द होली शरिया, वो बताता है क्या? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बच्चे के पास गए हैं, इससे समझ आया कि सिर्फ बड़े का नुकसान हो तुम जा सकते हो, छोटे पर नहीं जा सकते। कहा जी नहीं, इससे पता चला नुकसान बड़े का हो या छोटे का हो, तसल्ली देना सुन्नत नबविया। एक मसला और भी निकला, वो क्या? छोटा बच्चा है, खादिम का छोटा भाई है, तो पता चला जो लोग तुम्हारी खिदमत पे हो और उसके घर बार की रखवाली के मामलात भी बड़े बंदे की जिम्मेदारियों में दाखिल है। एक मसला और भी निकला, वो क्या? कि जब रिसालत माब उसके पास गए, नाम से नहीं पुकारा बल्कि कुन्नियत दी। कुन्नियत कहते हैं अबू इब्न, तो कुन्नियत छोटे बच्चे को दी, या अबा उमैर, तो पता चला बच्चा छोटा हो कुन्नियत उसकी दी जा सकती है। एक मसला और भी निकला कि कुन्नियत में अनस इब्न मालिक कहा जा सकता था, इब्ने मालिक,
ابن والی؟ جی نہیں. ابو والی کیوں دی؟ ابو عمیر. ابو تو بالغ بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، شادی شدہ اور میرڈ ہوتا ہے. جس کی شادی ہو وہ بچہ پیدا ہو تو ابو بنتا ہے. ابھی تو یہ خود بچہ ہے، عبید اللہ خود بچہ ہے، اس کو ابو عمیر کہنا. اوے عمیر کا ابا، کیا مطلب؟ ابھی تو بڑا نہیں ہوا، بڑا ہوتا تو شادی نہیں ہوئی، شادی ہوتی تو اولاد نہیں ہوئی. جب اولاد ہی نہیں ہے، شادی ہی نہیں ہے، بڑی عمر کا ہی نہیں ہے، ابو عمیر کی کنیت دینا چیمان دارت. فرمایا بیت بار ما یعول ہے. کیا مطلب؟ کہ چھوٹے بچے کو بھی اگر ابو کے ساتھ کنیت دو تو دینا طریقہ نبویہ ہے. کہ ایک مسئلہ اور بھی نکلا. کہ جی وہ کیا؟ ما فعل النغیر، یا النغیر اس میں فاعل سبجیکٹ ہے. لفظی ترجمہ ہوتا ہے تیری بلبل کیوں مری. کیا مطلب؟ حالانکہ لفظ تو بظاہر یوں بنتا ہے کہ تیری بلبل کو اللہ نے کیوں مارا، حالانکہ ممیت اللہ ہے، محیی اللہ ہے، زندگی رب کے ہاتھ میں، موت رب کے ہاتھ میں. تو یوں فرمانا چاہیے تھا کہ تیری بلبل کو اللہ نے کیوں مارا. یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ما فعل النغیر، تیری بلبل کیوں خود مر گئی. یہ موت کی نسبت غیر اللہ سے کیوں ہے؟ کیا مطلب؟ کہا حضور پاک نے سمجھایا دنیا دار الاسباب ہے، رب مسبب الاسباب ہے. تو دنیا سبب سے جڑی ہے، تو موت کا تعلق اگرچہ اللہ سے ہے لیکن اسباب کا اس میں بڑا دخل ہے. مثلا ہم کہتے کیوں مرا؟ کہتے ایکسیڈنٹ سے مرا. ایکسیڈنٹ تو غیر اللہ ہے، آپ نے ایکسیڈنٹ کی نسبت کیوں کی؟ کیوں مرا؟ سانپ لڑا، سانپ نے کاٹا، سانپ نے ڈسا، مر گیا. سانپ تو غیر اللہ ہے. کیوں بابا کیوں مرا؟ اجی اس کو ہارٹ اٹیک آیا، دل کا دورہ پڑا، یہ مر گیا. کیوں؟ دل میں کوئی مارنے کی پاور ہے. اور کیوں مرا؟ فلاں نے اس کو شوٹ کیا، گولی لگی اس کی، وہ اس کا قاتل ہے. کیوں؟ وہ کوئی ممیت ہے. ممیت تو اللہ ہے، اس کو کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا حضور پاک نے گنجائش دی ہے، اسپیس دیا ہے اور بتایا کہ لوگوں موت کا تعلق سبب سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے یہ کہہ سکتے ہو کہ ایکسیڈنٹ سے مرا، بخار سے مرا. تبھی فرمایا بلبل کیوں مری، یہ غلط نہیں ہے، یہ اللہ کے سبب کے تحت داخل ہے. ایک مسئلہ اور بھی نکلا. کہ وہ کیا؟ کہ گھروں میں پرندے پالنا جائز ہیں. اگر ناجائز ہوتے تو حضور فرماتے کیوں حرام کام کیا تھا. اگر کوئی گھر میں پرندہ پالے، اس کے کھانے پینے کا لحاظ رکھے، اس کی ضروریات کا لحاظ رکھے، تو یہ پرندہ پالنا گنجائش ہے کہ وہ پال سکتا ہے. تبھی تو میرے پاک پیغمبر نے اس پر منع نہیں فرمایا. اسے کہتے ہیں تقریر نبی. تقریر نبی کیا مطلب؟ سنو، قول فرمانا، عمل کام کرنا، فعل کام کرنا، تقریر خاموش رہنا. حضور کے سامنے کوئی کام ہو، حضور خاموش رہے، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری. میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو، توجہ. کوئی بندہ کوئی کام کرے، حضور اس پر خاموش رہے، وہ کیا بنتی ہے؟ تقریر. کیا بنتی ہے؟ ایک جملہ کہوں، ہم بولیں تو تقریر بنتی ہے، قربان جائے میرے پاک پیغمبر پہ، وہ چپ رہے تو تقریر بنتی ہے، چپ رہے تو تقریر بنتی ہے. ہم بولیں تو تقریر بنی، حضور کی شان ہے نا. اچھا، فرمایا تقریر نبوی سے حاصل ہے کہ گھروں میں پرندے پالنا جائز ہے. ایک مسئلہ اور بھی نکلا. کہا جی وہ کون سا؟ کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر. یہ بلبل پکڑی تھی کوئی مصر میں جا کے، کوئی دمشق میں جا کے، کوئی بغداد و عراق میں جا کے، کوئی یمن و صنعاء میں جا کے، کوئی حضرموت میں جا کے. جی نہیں، یہ بلبل مدینہ کی پکڑی تھی. ایک حرم مکی ہے، ایک حرم مدنی ہے. حرم مکی میں ہر قسم کا شکار منع ہے، نہیں کر سکتے. لیکن حرم مدنی میں وہ حکم نہیں ہے جو ادھر کا ہے.
ورنہ حضور فرماتے کیوں میرے حرم کا شکار کیا تھا، ادھر حضور نے منع نہیں کیا، پتہ چلا حرم مکی کا حکم اور ہے، حرم مدنی کا حکم اور ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ جی وہ کیا، کہ اگر والد اپنی اولاد کو کھیل کود کی چیزیں لے کر دے تو یہ لہو لعب میں نہیں آتے، لیکن جائز کھیلنے کی چیزیں، یہ نہیں بچہ کہے مجھے ٹی وی لے کر دو باپ لے دے، بچہ کہے مجھے فلم دکھا دو باپ دکھا دے، بچہ کہے مجھے گناہ کی چیز چاہیے وہ گناہ گے، جی نہیں وہ نہیں، جائز حد تک اولاد ڈیمانڈ کرے اپنے ابا جی سے اور باپ اس کے کھیل کود کی چیزیں لے کر دے تاکہ بچے کا دل بہلا رہے، تو یہ بھی جائز ہے، اسی حدیث سے مسئلہ نکلا۔ اور میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان ایک ہے، مسئلے کئی نکل رہے ہیں، یہ کون نکالتا ہے؟ فقیہ نکالتا ہے جو میرے پاک پیغمبر کی شریعت کا ماہر ہوتا ہے، اور یہ ایک مسئلہ حل کئی نکالے فقیہ نے۔ کیوں؟ ختم بی النبیون، حضور صرف نبی نہیں ہے، آخری نبی ہیں، نبی کی ضرورت ہے، مسئلہ ہو حدیث ہو، آخری نبی کی ضرورت ہے، ایک حدیث ہو کئی مسئلے حل ہو جائیں۔ یہ میرے پاک پیغمبر کی سیرت کا ایک عملی پہلو ہے۔ اور میرے دوستو، اسی طرح رسالت مآب ایک جملہ فرماتے ہیں، کئی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ آؤ میں ایک جملہ اور لاتا ہوں، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ جو بور ہو رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، اچھا جو نہیں ہو رہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو آپ بور نہیں ہو رہے میری گفتگو سے وہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے دکھائیں۔ آپ گفتگو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کے دماغ میں بات بیٹھ رہی ہے، جاری رکھو اس کو، یا پورا کروں یا ختم کروں؟ پکی بات ہے۔ بعض اوقات علمی بات آتی ہے نا، تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ آپ کہیں پتہ نہیں کس مولوی کو بلا لیا ہے، مجھے کہا سیرت النبی کے عملی پہلو سناؤ، تو میں آپ کو سیرت النبی کے عملی پہلو سنا رہا ہوں۔ اب توجہ رکھنا، مثلا حضور ایک حدیث فرماتے ہیں مسئلے کئی حل ہوتے ہیں۔ ایک مثال اور لو، بقرہ عید میں، عید الاضحیٰ میں ہم لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں، جو اللہ نے توفیق دی، جانور ذبح کرتے ہیں، ثواب کتنا ہے جانور ذبح کرنے کا، ذبیحہ کا، قربانی کا، کتنا ثواب ہے؟ آؤ حدیث پاک لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ جلد اول باب ثواب الاضحیہ، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا ہمیں اس میں کیا فائدہ؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر قربانی کے بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ ایک صحابی اٹھے، فالصوف یا رسول اللہ، میرا جانور بالوں والا نہیں ہے، اونی جانور ہے، اس کا حکم فرما دے۔ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ حدیث سنیے، اور ذرا سنتے ہیں نا، میں اس حدیث سے مسئلہ نکالوں گا۔ ایک حدیث اور لو، ابواب الاضاحی جلد اول صحیح جامع ترمذی، حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، باب ما جاء فی فضل الاضحیہ کے تحت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں۔ اما عائشہ نے فرمایا، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ ابا فرماتی ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم، اس دن اللہ چاہتے ہیں تم قربانی کے جانور کا خون بہاؤ، رب تمہیں مقام دے گا، کون سا؟ فرمایا انہ لیأتی او لتأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها، قیامت کے دن یہ جانور آئے گا اپنے کھروں سمیت، بالوں سمیت، کھالوں سمیت، ناخنوں سمیت آئے گا، اور آ کر تیرے نامہ اعمال میں
وزن اعمال میں، میزان عمل میں بیٹھ جائے گا۔ فطیبوا بہا نفسا، قربانی کرو تو دل خوش ہو کر کرو۔ آپ نے سنی حدیث یا نہیں سنی؟ ایک حدیث چلو اور بھی لے لیں، یہی اماں رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کتاب الاضاحی کے اندر ہے۔ امام عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی رحمہ اللہ مصنف عبد الرزاق میں روایت لائے ہیں، رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم الا، ایسا مسلمان کوئی نہیں ہے جو یوجہ ذہیتہ الی القبلہ، قبلے کی طرف لوٹا کے اپنے ذبیحے کو ذبح کرے، الا کان دمھا وفرثھا وصوفھا حسنات محضرات فی میزانہ یوم القیامہ، فرما قیامت کے دن اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا بول و براز بھی نیکی بن کے آئے گا۔ آؤ یہ 3 حدیثیں اس سے خلاصہ نکالتے۔ میرے پاک پیغمبر نے قربانی کا ثواب بتایا، کہیں کھال، کہیں بال، کہیں کھر، کہیں ناخن، کہیں خون، کہیں سینگ، کہیں اس کا بول و براز، کہیں اس کا چارہ۔ یہ 10 چیزیں ہو گئی۔ سوال کرتا ہوں، ہم اس کے کھر تو نہیں کھاتے، ہم اس جانور کے ناخن تو نہیں کھاتے، ہم اس کی کھال کو نہیں کھاتے، اس کے بال کو نہیں کھاتے، اس کے ناخن کو نہیں کھاتے، بول و براز کو نہیں کھاتے، بابا ہم اس کے خون کو نہیں کھاتے، اس کے چمڑے کو نہیں کھاتے، اس کے سینگ کو نہیں کھاتے۔ میرے آقا ان کا ثواب بتا رہے ہیں جن کو ہم نہیں کھاتے، اور جنہیں ہم کھاتے ہیں وہ دماغ ہے، جنہیں ہم کھاتے ہیں وہ سیری ہے، جسے ہم کھاتے ہیں وہ چوڑی ہے، جسے ہم کھاتے ہیں وہ دستی ہے، جسے ہم کھاتے ہیں وہ کلیجہ ہے، جسے ہم کھاتے ہیں وہ گوشت ہے۔ اس کا ثواب تو حضور نہیں بتا رہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ جسے پھینک دیتے ہیں اس کا ثواب بتا رہے ہیں، جسے کھا لیتے ہیں اس کا ثواب تو نہیں بتا رہے۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ ذخیرہ احادیث اٹھا لو، کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں ملتا کہ اس کی بوٹی کھانے پہ اتنا ثواب ہے، اس کی دستی اور چوڑی اور اس کے گوشت اور اس کے کلیجے کھانے پہ اتنا ثواب ہے۔ جتنا ثواب بتایا غیر معقول پہ بتایا، جو ہم نہیں کھاتے پھینک دیتے ہیں۔ وجہ بھائی، سینگ پہ جو ثواب ملے، میرا کیا، میں نے تو کھانا ہے نہیں۔ کھر پہ ثواب ملے، ناخن پہ ملے، بال پہ ملے، کھال پہ ملے، بابا میرا کیا، میں نے تو نہیں کرنا، پھینک دینا ہے۔ سنو، یہ ہے اوتیت جوامع الکلم۔ حدیث ایک ہے، مسئلے کئی حل ہو جاتے ہیں۔ بھئی اس سے مسئلے کون سے حل ہوئے؟ رسالت مآب نے کئی عقیدے سمجھا دیے، کئی نظریات سمجھا دیے۔ اجی وہ کیسے؟ توجہ رکھنا، مجھے بتائیں، کھر، بال، کھال، سینگ، ناخن، خون، اس کا درجہ بڑا ہے یا اس کھائے ہوئے گوشت کا درجہ بڑا ہے جو ہم کھا جاتے ہیں؟ بولیے، کھانے والی چیز کا نا جو حلال ہے۔ تو حضور نے بڑی چیز کا درجہ نہیں بتایا، چھوٹی کا درجہ بتایا۔ کیا مطلب؟ اوتیت جوامع الکلم، فرمایا حدیث ایک ہوگی، مسئلے کئی حل ہو جائیں گے۔ چھوٹی کا ثواب بتایا، بڑی کا ثواب خود بخود سمجھ آیا۔ میرے پاک پیغمبر نے بتایا، کوئی جنہیں پھینک دیتے ہو اللہ اس پہ بھی اجر دیتا ہے، جسے کھا لیتے ہو اس سے بڑھ کے ملتا ہے۔ یہ کیسے؟ آؤ میں اس کو مثالیں سے فٹ کر رہا ہوں۔ پہلی مثال، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن سو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، تو سونے والا اور بھولنے والا تو اٹھ کے دوبارہ قضا کرتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا اس کی قضا ہے یا نہیں ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث میں من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ بھول کے چھوڑ دو یا نیند میں چھوڑ دو تو دوبارہ پڑھو۔ کہتے ہیں جو جان بوجھ کے چھوڑی ہے اس کی قضا حدیث میں نہیں ہے، لہٰذا جان بوجھ والی کی قضا نہ کرو۔ میں نے کہا خدا کے بندے، فقیہ کے دروازے پہ آؤ،
جس کو حضور نے فرمایا وہ اکیلا 1000 عبدوں سے زیادہ شیطان پہ بھاری ہے، اس سے پوچھ لو، ماہر شریعت ہے، وہ حدیث سمجھا دے گا، کیونکہ میرے پاک پیغمبر اوتی تو جوامع الکلم ہے۔ حدیث ایک ہوتی ہے، مسئلے کئی حل ہوتے ہیں، اجی کر دیں، میں نے کہا لے لیں۔ بڑا جرم کون سا ہے؟ بھول کے چھوڑ دینا بڑا جرم ہے یا جان بوجھ کے نماز چھوڑنا بڑا جرم ہے؟ بولیے بولیے، جان بوجھ کے۔ تو میرے پاک پیغمبر کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں بڑی چیز ہو چھوٹی چیز ہو، حضور چھوٹی کا رتبہ بتائیں تو بڑی کا خود بخود سمجھائیں۔ میں نے کہا اسی طرح کھر کا بتایا، کھال کا بتایا، بال کا بتایا، ناخن کا بتایا، سینگ کا بتایا، اجر تو بڑا گوشت ہے، اس کا ثواب خود بخود سمجھ آیا۔ ادھر حضور نے بھول کے نماز چھوڑنے کی قضا فرمائی، جان بوجھ کے بھول کے قضا نماز چھوڑنے کی جواب فرمایا، نیند والے کی نماز کے قضا کا جواب فرمایا۔ لیکن یہ چھوٹا جرم ہے، بڑا جرم ہے جان بوجھ کے نہ پڑھو۔ تو جب اس کا بتایا تو اس کی قضا خود بخود سمجھ آئی۔ جب چھوٹے جرم والے کو پڑھیں گے تو بڑے والا بطریقہ اولا پڑھیں گے۔ یہ ہے اوتی تو جوامع الکلم۔ اور میرے دوستو، اسی طرح قرآن کریم کی آیات اٹھاؤ، رب فرماتے ہیں شہید زندہ ہے۔ کسی آیت کا یہ لفظ واضح لفظ نہیں ہے، اشارات ہیں، لفظ نہیں ہے کہ نبی وفات کے بعد زندہ ہے۔ حدیث میں لفظ ہیں، قرآن کی آیت میں لفظ نہیں ہے، اشارے ہیں، ثبوت ہے، دلالت النص ہے، عبارت النص لفظ نہیں ہے۔ کیوں؟ تو ہم دیکھیں گے اوتی تو جوامع الکلم، میرے پاک پیغمبر کو اللہ نے کلمہ جامعہ دیا ہے۔ بات ایک کریں گے، مسئلہ کئی حل ہوں گے۔ تو بڑا رتبہ نبی کا یا بڑا رتبہ شہید کا؟ بولتے نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے کہا چلتے رہو، ہم تھکے نہیں ہیں، اور ابھی سارے چپ ہیں۔ بتائیں بڑا رتبہ نبی کا یا بڑا رتبہ شہید کا؟ نبی کا۔ ہم نے کہا چھوٹے کا رتبہ بتایا تو بڑے حیات والے نبی کا مسئلہ خود بخود سمجھ آیا۔ یہ ہے اوتی تو جوامع الکلم۔ اور میرے دوستو، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، قادیانی کہتے ہیں قرآن کریم میں وخاتم النبیین، حضور نبیوں کے آخری ہیں، خاتم المرسلین نہیں ہے کہ رسولوں کے آخری ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں اسی لیے حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا، نعوذ باللہ رسول آ سکتا ہے، کیونکہ خاتم النبیین، نبیوں میں حضور آخری ہیں، رسول کا لفظ تو نہیں ہے نا۔ ہم کہتے ہیں بے ایمان ہو، تم اوتی تو جوامع الکلم پہ غور کر لیتے۔ میرے پاک پیغمبر کو رب نے ایک بات پہ کئی مسئلوں کا حل بتایا ہے، بڑا رتبہ نبی کا یا بڑا رتبہ رسول کا۔ نبی کہتے ہیں جو صرف اور صرف پچھلی نبوت کو آگے چلانے آئے، رسول اس نبی کو کہتے ہیں جو علیحدہ مکمل شریعت لے کر آئے۔ بڑا رتبہ رسول کا، چھوٹا رتبہ نبی کا۔ جب بتایا خاتم النبیین، حضور کے بعد چھوٹا نبی نہیں آ سکتا تو بڑا نبی اس سے بڑھ کے نہیں آ سکتا۔ اوتی تو جوامع الکلم، یہ نظریہ بھی یہاں سے حل ہوا۔ لیکن کب؟ جب فقیہ ہو، ماہر شریعت ہو، ایکسپرٹ آف دا دین ہو، جو دین کی مہارت رکھتا ہو، وہ یہ مسائل نکال کے دے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میرے نبی کو یہ ختم نبوت کے صدقے یہ فضیلت ملی، اوتی تو جوامع الکلم۔ وہ ایک بات فرماتے ہیں، مسئلے کئی حل ہوتے ہیں تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ فقیہ کرتا ہے۔ فقیہ ماہر شریعت ہوتا ہے۔ اب شریعت کے ماہرین میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا بہت بڑا نام ہے، جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی فقہ مانتے ہو، فقہ حنفی چھوڑو، فقہ نبی مانو۔ میں نے کہا سادے بندے، فقہ حنفی فقہ نبی ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میرا ایک شاگرد تھا، دینی علوم کا کورس مجھ سے کرتا تھا اور پینٹنگ ایک پینٹر سے سیکھتا تھا۔ ایک دن مجھے آ کے پوچھتا ہے استاد جی یہ میری جیب میں ایسے نکالی نماز حنفی کہ استاد جی یہ آپ سے پڑھتا ہوں نا دلائل کے ساتھ۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں پینٹر اپنے استاد کے پاس گیا ہوں، اس نے مجھے کہا ہے کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی نماز حنفی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے نماز محمدی پڑھ لو، امام ابو حنیفہ کی نماز پڑھتے ہو، امام ابو حنیفہ کلمہ پڑھا۔ استاد جی میں تو چپ ہو گیا، میں کیا کہوں؟ میں نے کہا بھائی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، پیغمبر کریم نے اوتی تو جوامع الکلم فرمایا ہے،
ایک حدیث سے مسئلے کئی حل ہوں گے تو کون بتائے گا؟ کوئی فقیہ تو ہوگا نا. تو فقیہ امام حنیفہ ہے. اس کو سمجھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے میں تجھے ترتیب سمجھاتا ہوں یوں 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 سمجھانا. میں نے اسے سمجھا دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک. وہ اگلے دن دکان پہ گیا اور اس کتاب کو تھوڑا زیادہ باہر نکال کے گیا تاکہ استاد جی آج پھر پوچھے. استاد نے پھر پوچھا اوے پھر نماز حنفی پکڑی ہوئی ہے, نماز محمدی پڑھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز حنفی پڑھتا ہے. وہ طریقہ سیکھ چکا تھا. اس نے کہا استاد جی برکت کے لیے کوئی حدیث شریف تو سنا دے. استاد بڑا خوش ہوا. انہوں نے کہا انما الاعمال بالنیات, میرے پاک نبی نے فرمایا اعمال کا مدار نیتوں پر ہے, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس نے کہا استاد جی حوالہ بھی دے دے, کس کتاب میں ریفرنس دے. انہوں نے کہا بیٹا یہ حدیث بخاری ہے, یعنی بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے, بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے نا. اس نے فوراً پکڑ لیا اپنی ترتیب پر. انہوں نے کہا استاد جی حدیث بخاری تو نہیں ہے. انہوں نے کہا حدیث بخاری ہے. انہوں نے کہا نہیں استاد جی حدیث بخاری تو نہیں ہے. انہوں نے کہا حدیث بخاری ہے. کہا نہیں حدیث محمدی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. استاد جی نے تو ایک بار ایسے ٹیک لگائی, کہا یار تجھے عقل نہیں ہے, حدیث محمدی ہے لیکن حدیث بخاری ہے. حضور کی حدیثیں لکھ کے امام بخاری نے دی ہے, اسی لیے کہتے ہیں حدیث بخاری ہے, ورنہ حدیثیں تو حضور کی ہیں. انہوں نے کہا استاد جی نماز حنفی ہے حضور کی, لکھ کے ابو حنیفہ نے دی ہے اسی لیے نماز حنفی کہتے ہیں. مسئلہ حل ہو گیا. استاد نے کہا آج کے بعد یہ مذہبی باتیں نہ کرنا, اپنی پینٹنگ سیکھ اور اٹھ جاؤ یہاں سے. تو بھائی ہمارے پاک پیغمبر آخری نبی ہے, اوتیت الجوامع الکلم, میرے پاک نبی کو رب نے مرتبہ دیا ہے. وہ ایک حدیث بتاتے ہیں مسئلے کئی حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث کے ماہر, حدیث سمجھانے والے, سنانے بتانے والے, صحابہ سے ڈائریکٹ پڑھا ہے. آپ کو شاید کوئی پوچھے کس صحابی سے امام حنیفہ نے پڑھا ہے, آؤ میں بتا دیتا ہوں. مسند ابی حنیفہ میں حدیث موجود ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی رضی اللہ تعالی سے حدیث پڑھی ہے. خود فرماتے ہیں فیضا نحن بمکہ, میں مکہ میں پہنچا, ابو میرے ساتھ تھے. میں نے ابو سے پوچھا رجل حولہ رجال, اس بندے کے ارد گرد مجمع بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ ابو نے کہا ھذا رجل قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹے یہ حضور کا صحابی بیٹھا ہے. میں نے پوچھا ایو شیء عندہ, اس کے پاس کیا ہے؟ مجمع جو جمع ہے کیا ہے؟ ابو نے کہا احادیث قد سمعها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی سنی ہوئی حدیثیں سنا رہا. تو میں نے ابو سے کہا ابو احسان کر دے. کہا بیٹا کیا؟ کہ مجھے بھی اس کے قریب کر دے. فجعل یفرج عن الناس, میرے ابو نے کہا لوگوں تھوڑا راستہ دے دو, میرا معصوم بچہ ہے یہ بھی اس صحابی سے حدیث پڑھنا چاہتا ہے. لوگوں نے راستہ دیا. حتی دنوت من, کہتے میں صحابی کے قریب پہنچا. فرأیتہ وسمعتہ, میں نے اس کی زیارت بھی کی, میں نے اس سے حدیث بھی سنی. رویتن بتابی, روایتن بتابی, کیا سنا؟ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حدیث سنا رہے تھے میرے پاک پیغمبر صادق المصدوق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب. کہے لوگو جو دین میں فقہ حاصل کر کے شریعت کا ماہر بن جائے گا اللہ دو تحفے دے گا. ایک تحفہ کفاہ اللہ ہمہ, اس کی لائف ٹینشن فری ہو جائے گی, زندگی الجھنوں سے پاک ہو جائے گی. نمبر دو وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اسے وہاں سے رزق ملے گا جس کا گمان ہی نہیں. میرے امام حنیفہ نے ان صحابہ سے یہ حدیثیں پڑھی ہیں. 22 حدیثیں میں یہاں بیٹھے پڑھ سکتا ہوں جو میرے امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام میں 8 صحابہ کرام سے علیحدہ علیحدہ پڑھی ہے. توجہ رکھنا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیٹھے تھے, بہت سے لوگ آئے, 15-20 بندے مسئلہ پوچھنے. امام سے نے کہا بیٹا پوچھو. انہوں نے مسئلہ پوچھا. امام سے نے کہا میں نے کل یہ مسئلہ تمہیں بتایا نہیں تھا؟
انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے بتایا تھا، تبھی اعتراض ہے، پوچھنے آئے ہیں۔ اصل میں امام صاحب نے مسئلہ یہ بتایا تھا، ایک مسجد میں تشریف لے گئے، فرمائے لوگوں اکیلے نماز کا حکم اور ہے، مقتدی کی نماز کا حکم اور ہے۔ کہ وہ کیسے؟ فرمائے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ۔ میرے نبی نے فرمایا الگ نماز تو الگ ہے، مقتدی کا مسئلہ اور ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا مقتدی جب امام کے پیچھے ہو، امام قرآن پڑھے گا، مقتدی کی طرف سے بغیر پڑھے ہوئے ثواب مل جائے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا، حضور نے منع کیا۔ تو وہ 15 آدمیوں کو اس پر سوال ہے، آگے ایک پوچھ رہا ہے، دوسرا پوچھ رہا ہے، تیسرا۔ امام ابو حنیفہ بڑے سادے طبیعت کے آدمی تھے، یوں بیٹھے رہے، فرمان لگے اللہ کے بندو 15 زبانیں ہیں تمہارے پاس اور میرے پاس ایک ہے، اکیلا بندہ ہوں، 15 بندوں سے بات کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا پھر بات کیوں کی تھی؟ کہا جواب تو دیتا ہوں لیکن کوئی عقل کا کام تو کرو، اپنے میں کسی ایک کو بڑا بنا لو، وہ مجھ سے بات کرے، وہ جیت گیا تو تم جیت گئے، اور وہ نہ جیت سکا تو تم بھی نہ جیتے۔ ان کو احساس ہوا کہ کام تو ہمارا غلط ہے، بابا جی کہہ تو ٹھیک رہے ہیں۔ انہوں نے آپس مشورہ کیا، ایک مولوی صاحب کو آگے کر دیا کہ یہ بڑا ہے، یہ دلیل دے گا، اس سے بات کرو۔ امام صاحب نے فرمایا یار مجھے خطرہ ہے تم پھر بولنے لگ جاؤ گے، میرے ساتھ کوئی پکا وعدہ کرو کہ تم نہیں بولو گے، یہ تمہارا بڑا بولے گا۔ انہوں نے کہا امام صاحب عجیب بات ہے، جب ہم نے ایک کو بڑا بنا دیا اب ہم کیوں بولیں گے؟ تو امام صاحب نے کہا تم ابھی تو سارے اپنی اپنی دلیلیں دے رہے تھے، اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ بول رہے تھے نا، اب ہم وفد بنا چکے ہیں، یہ مقدمۃ الوفد ہے، یہ ہمارا بڑا ہے، یہ دلیلیں دے گا، ہماری طرف سے دلیلیں ہو جائیں گی۔ امام صاحب نے ٹیک لگائی، کہا یار سوال جواب ختم، میں جیت گیا۔ انہوں نے کہا ابھی تو شروع نہیں ہوا، جیت کیسے گئے؟ کہا تمہارا بڑا دلیلیں دے گا، تم سب کی ہو جائے گی کیونکہ وفد میں ٹھہرے ہو، ہمارا بڑا حضور پاک نے فرمایا امام ہے، وہ پڑھے گا، وفد میں ٹھہرے ہوئے سب مقتدیوں کی تلاوت ہو جائے گی۔ یہ ہے فقیہ، ایسے مسئلہ نکال کے سمجھا دیا، ایسے اندر سے مسئلہ۔ تو یہ کام اوتیت جوامع الکلم، میرے پاک پیغمبر کو کلمہ جامعہ ملا، لیکن ہر بندہ نہیں نکال سکتا، فقیہ نکالتا ہے۔ آپ کہیں گے ہر بندہ کیوں نہیں نکالتا؟ آؤ میں تمہیں عوامی مثال سمجھاتا ہوں۔ مجھے بتاؤ یہ پنچکی میں پانی سے بجلی نکلتی ہے نہیں نکلتی؟ بولیے۔ تو ہر بندہ پانی سے بجلی نکال سکتا ہے؟ ماہر بلواتے ہو۔ اچھا زمین میں پیٹرول بھی ہے، گیسز بھی ہیں، ڈیزل بھی ہے، سونا بھی ہے، تانبا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نمک کی کان بھی ہے، ہر بندہ نکال سکتا ہے؟ خوردبین آتی ہے سائنسدان کی، وہ نکال کے دیتی ہے۔ تو اور میں چارپائی لگا کر سوئے ہوں گے، ہمیں کیا پتہ نیچے پیٹرول ہے یا نیچے ڈیزل ہے، نیچے مٹی کا تیل ہے یا نیچے سونا ہے؟ ہم ایسا گدا بچھا کے سوتے پہ ہو، پتہ نہیں آپ کو سریکی آتی ہے نہیں آتی، مجھے جنت کی زبان سریکی آتی ہے۔ تو آپ ایسے نہالچا لگا کر سوئے ہوئے ہوں گے، تو آپ کو مجھے نہیں پتا نیچے کیا ہے، خوردبین بتائے گی سائنسدان کی نیچے کیا، وہ بتا دے گا۔ تو بھائی اسی طرح ماہر شریعت آئے گا، وہ حدیث سے نکلا ہوا مسئلہ یوں سمجھا دے گا۔ یہ ہے اوتیت جوامع الکلم۔ تبھی میرے نبی نے فرمایا کفاہ اللہ ہما، فقیہ کو ٹینشن فری زندگی ہوگی، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں۔ میرے دوستو میں نے بات چلائی تھی اپنے نبی کی سیرت پر، میں نے کہا ایک پہلو سورت کا ہے، ایک پہلو سیرت کا ہے۔ سورت کا پہلو مستحسن اور پیارا ضرور ہے پر ہم اپنا نہیں سکتے، وہ حضور کو اللہ نے جیسے بنایا ویسے بنایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور فرماتے گئے، رب بناتا گیا، وہ حضور کی۔ لیکن ایک پہلو سورت کے ساتھ سیرت کا ہے، سیرت کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ دو پہلو میں نے بتائے، میں پورے بیان کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ دو پہلو بتائے میں نے، کہ ایک اوامر والا، ایک نواہی والا۔ اوامر کا معنی جو حضور نے حکم کیے ہیں، آرڈر جاری فرمائے ہیں، اور نواہی کا معنی جس سے میرے پاک پیغمبر نے منع کیا۔ ہم اپنائیں گے
اگر حضور کے کہنے کے مطابق عمل کریں گے، رکنے کے مطابق رکیں گے، تو ہم ابو بکر کے کردار پہ عمل کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اور اگر ہم حضور کی فرما برداری نہیں کریں گے، ہم ابو جہل کی سیرت کو اپنائیں گے اور ہماری نجات نہیں ہو سکے گی، اعاذنا اللہ من۔ اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ میرے پاک پیغمبر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضور پاک کا درجہ نبوت دیکھیں، حضور بڑے، درجہ ابوت دیکھیں، حضرت اسماعیل بڑے۔ نبوت اور ابوت کا مسئلہ ہے، ولدیت اور نبوت۔ پھر میں نے کہا کہ میرے پاک پیغمبر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، ان کو 6 چیزیں وہ ملی ہیں جو باقی انبیاء کو نہیں ملی۔ ان میں پہلی چیز اوتیت جوامع الکلم، ایک حدیث بتاتے ہیں، مسئلے کئی حل ہو جاتے ہیں۔ اس پر میں نے آپ کی خدمت میں پہلے یا ابا عمیر ما فعل النغیر بلبل سے 1 درجن مسئلے آپ کی خدمت میں رکھے۔ دوسرے مسئلے پر قربانی کی 3 حدیثوں سے میں نے مختلف عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات شہداء، نمازوں کے لوٹانے کے مسائل آپ کے سامنے رکھے۔ اور آخری مسئلے پر ماہر شریعت مسئلہ کیسے نکالتا ہے، ویسے بتایا کہ جیسے امام بخاری حدیث لکھے، حدیث بخاری ہو جاتی ہے، حالانکہ امام بخاری پیٹ سے نہیں لکھتے وہ بھی حضور سے ہیں، لکھنے کی وجہ سے تعارفی نام ہوتا ہے حدیث بخاری۔ ویسے ابو حنیفہ نے فقہ حنفی لکھی ہے، پیٹ سے نہیں لکھی، حضور سے لکھی ہے، تعارفی نام فقہ حنفی ہے، ورنہ ہے حدیث محمدی۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے مسئلہ نکال کے دکھایا، اکیلا اور ہوتا ہے، وفد میں جانا اور ہوتا ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ جب اکیلا بولے تو ہر بولے، وفد میں بولے تو ایک بولے، سب بولے، ایسے وفد میں اکیلا امام پڑھے گا، سب کا ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کے سیرت کا عملی پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہمیں پیغمبر کریم کی حدیثیں ماہر کے ذریعے سمجھنی چاہیے، اپنے پیٹ سے مسئلہ نہیں نکالنا چاہیے، میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے، شریعت کی ماہر کی بات کو مانو۔ اور ماہر بھی کئی ہیں، تو وہ ماہر مانو جو پیغمبر کے صحابہ کا شاگرد ہے، جس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو سب سے بڑا ماہر ہے جو امام اعظم ہے۔ مجھے ایک شخص نے کہا امام اعظم تو حضور ہیں، میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا حضور امام اعظم ہے یا رسول اعظم ہے؟ اب تو بیچارہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا حضور امام اعظم ہے یا رسول اعظم ہے؟ حضور امام اعظم ہے یا نبی اعظم ہے؟ حضور امام اعظم ہے یا پیغمبر اعظم ہے؟ کہتا ہے تو رسول اعظم۔ میں نے کہا پھر امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول امام بھی تو ہوتا ہے نا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا حضور صدیق اکبر ہیں؟ کہتے نہیں وہ تو ابو بکر ہے۔ میں نے کہا صدیق اکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا سچا، تو ابو بکر صدیق اکبر ہے یا حضور صدیق اکبر ہے؟ کہتے حضور صدیق اکبر ہے۔ تو میں نے کہا ابو بکر کو کہنا جائز ہے، یہ تو لقب حضور کا ہے۔ اب 605 میں نے کہا بھائی تیرے پلے صرف اعتراضات ہیں، اہل حق کے پاس آ، ان کے پاس پڑھانے کی درسگاہ ہے، سمجھانے کی خانقاہ ہے۔ درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ میں سمجھایا جاتا ہے۔ علماء حق، علماء احناف، علماء دیوبند کو رب نے درسگاہ بھی دی ہے پڑھانے کے لیے، خانقاہ بھی دی ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ جزاک اللہ۔ افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ہم اہل اللہ کے بھی قائل ہیں، مدرسین کے بھی قائل ہیں۔ میں نے کہا آجا ہم سمجھائیں گے۔ میرے پاک پیغمبر رسول اعظم، میرے پاک پیغمبر نبی اعظم، میرے پاک پیغمبر اعظم۔ نبیوں میں بات آئے گی حضور سب نبیوں کے امام، صحابہ میں بات آئے گی تو صحابہ میں سب سے بڑا سچا ابو بکر، ورنہ نبیوں میں تو سب سے بڑا صدیق اکبر حضور ہے، صحابہ میں سب سے بڑا سچا ابو بکر صدیق اکبر۔ صحابہ کے بعد جو امام بنے ان کے شاگرد، ان اماموں میں سب سے بڑا امام امام اعظم ابو حنیفہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ ورنہ قائد اعظم ہم محمد علی جناح کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ قائدنا الاعظم محمد الرسول اللہ ہے، میرے پاک پیغمبر۔ اور میں نے کہا بھلے بھائی ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا سعودیہ سے تجھے ریال ملے تھے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ادھر کے مولوی کو تو نے مفتی اعظم کہا ہے، سب سے بڑا فتویٰ دینے والا، تو سب سے بڑے مفتی اعظم تو حضور ہیں۔
ریال کی وجہ سے تو ادھر کے مولوی کو مفتی اعظم کہہ دے، میں صحابہ کے شاگرد کی وجہ سے ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں نہ کہوں؟ تو بھائی بات پوری کرنی چاہیے، ادھوری نہیں کریں۔ تو بات وہ جو سمجھانے کے انداز کی ہو۔ تو اللہ نے ہمیں فقیہ دیے ہیں، فقیہ مسئلے کو نکال کے پیش کر دیتا ہے۔ اگر فقیہ کا نکالا ہوا مسئلہ کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو لوگ کہیں گے مسئلہ غلط ہو گیا تو پھر کوئی نبی ہے؟ میں اس کا جواب دے دوں، میرے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الاحکام باب اجر الحاکم، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت، قدیمی کتب خانہ کراچی سے جلد 2 چھپی ہے، صفحہ 1092 ورقے کی دائیں سائڈ کی حدیث اٹھاؤ۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب لہ اجران واذا حکم ثم اخطا فلہ اجر۔ فرمایا فقیہ ماہر شریعت آدمی ٹھیک مسئلہ بتائے گا، اللہ 2 اجر دیں گے، اگر بھولے سے اس سے غلطی ہو جائے اللہ 1 اجر پھر بھی دیں گے۔ تو بھائی فقیہ سے غلطی ہو، میرے نبی نے اس کو ماجور کہا ہے، اس لیے مجھے فقیہ کی بات ماننی چاہیے، اکابر کی بات ماننی چاہیے، بڑے کی بات ماننی چاہیے، تو میں تسلیم کر لوں گا۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ مقدسہ معمبرہ اور مکرمہ شریعت پہ اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے اوپر اعتماد کی توفیق عطا فرمائے، اور بد اعتمادی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمایا جب امت کا آخری طبقہ اپنے بزرگوں کو بڑا برا کہے گا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا، پھر سرخ آندھیوں کا عذاب تم پہ آئے گا، وَزَلْزَلَةً زلزلے آئیں گے، وَخَسْفًا آپ کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، وہ مسخا چہرے بدل دیے جائیں گے، وہ آیات تتابع ایسے عذابات آئیں گے، قطع آیات تتابع کنظام بال قطع سلکہ فتتابع، جیسے تسبیح کے ایک دھاگے کو کاٹ دو پے در پے دانے گرتے ہیں تم پر، اپنے بزرگوں کو غلط کہنے کا پے در پے عذابات گرے۔ ہمیں بچنا چاہیے، کوئی نبی کو غلط کہہ رہا، کوئی صحابہ کو غلط کہہ رہا، کوئی اہل بیت کو غلط کہہ رہا، کوئی ائمہ کو غلط کہہ رہا، کوئی اولیاء کو غلط کہہ رہا، بابا اللہ سے معافی مانگو، جو اللہ والے ہیں انہیں اللہ والا کہو، اپنے آپ کی راہ نہ نکالو، پیٹ سے مسئلہ نہ نکالو، اپنے معاملے کو نہ دیکھو، بلکہ اس طریقے پر دیکھو جس طریقے پر ہمیں اللہ کے رسول نے پورے ترتیب پہ فقہا کے حوالے کیا ہے۔ امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے نبی آتا تو نبی جاتا تو نبی آتا، لیکن اب حضور خاتم النبیین ہے، اب نبی نہیں ہے، اب نبی کے نائب فقیہ آئیں گے۔ الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء، اللہ تیرا شکر تو نے ختم نبوت کے صدقے انبیاء کا کام فقہاء کو دیا، اور اس طریقے پر ہم چل رہے۔ اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب